خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عالم رویا میں آ کر حضرت احمد یسوعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مہتاب ولایت اللہ عطا فرمائے گا، اور وہ اشرف ہے، اس کا نام ایک اور دو بیٹے عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی۔ تو جب نیند سے بیدار ہوئی صبح کے وقت اپنے شوہر سے اس خواب کو بیان کیا تو شوہر نے کہا کہ ہماری عمر ایسی ہوگی، اب بچوں کی ہم تمنا کرتے، مگر رات ہوتی ہے اور اندر بیٹھتے مکان میں بادشاہ اپنی اور بادشاہ کی بیوی حضرت ابراہیم نور بخش جو بادشاہ بیٹھتے مکان میں اپنے شاہی محل میں، تو حضرت ابراہیم مجذوب جو بزرگ ہیں وہ آ جاتے، محل میں داخل ہو جاتے، سارے سپاہی پہرے دار ہیں، سارے پہرے دار حیرت سے کپ کپانے لگتے ہیں کہ اتنے پہرے دار فوجی ہونے کے باوجود بھی محل میں کیسے داخل ہو گئے؟ وہ ایک وقت میں یہاں تو ایک وقت میں وہاں، تو کبھی غائب ہو جاتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم مجذوب جیسی آئے تو ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو جاتے، ان کو تعظیم سے ادب سے ان کو بٹھاتے اور ان کے لیے ادباً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ مجذوب بزرگ فرماتے ہیں تم حیرت میں نہ پڑو، تم دونوں غمگین ہیں کہ تمہیں بیٹا ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالی میں تم سے ایک سودا کرتا ہوں کہ تم مجھے 1000 اشرفیہ دو، میں تمہیں 1 اشرف دے دیتا ہوں، تو یہ سودا منظور ہے؟ تو دونوں یہ سودا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم مجذوب بزرگ 1000 اشرفیہ لیتے اور کہتے جا میں نے تجھے اشرف دے دیا، اللہ نے تجھے اشرف دے دیا۔ وہ ان کے پیچھے دوڑتے ہیں اس مجذوب بزرگ کے، حضرت ابراہیم نور بخشی، اور کہتے وہ اس بزرگ کے پیچھے دوڑتے، وہ بزرگ کہتے میں نے تمہیں 1 بیٹا دیا، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں 2 بیٹے سے نواز دے گا، ایک کا نام اشرف، ایک کا نام عارف۔ یہ 2 بیٹے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، اور مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہے کہ جب ان کی ماں کا چھٹا 6 مہینے کا حمل تھا تو ابراہیم مجذوب بزرگ اعلان کرتے گاؤں میں ہر جگہ پر کہ اے لوگوں اپنی اپنی کرسی سے اتر جاؤ، ایک مہتاب ولایت آنے والا ہے، ایک مہتاب ولایت آنے والا ہے، اس کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنی اپنی کرسی سے اتر جاؤ۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کی ولادت سے 3 مہینے پہلے آپ یہ اعلان کرتے پھر رہے، کون؟ حضرت ابراہیم مجذوب جو بزرگ تھے اس زمانے کے، وہ اعلان کرتے پھر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخدوم اشرف سمنانی کو پیدا کیا تو آپ کا علمی گھرانہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی بھی عطا فرمایا، وہ علم جو غیب کا علم بھی اللہ نے عطا فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں حضرت مخدوم اشرف سمنانی نے 7 قراتوں کا حفظ کر لیا، حافظ بن گئے۔ قرآن 7 طریقوں پر نازل ہوا اور 7 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ آج ہم ہندوستان کی سرزمین پر امام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قرأت پڑھتے ہیں، جسے الحمدللہ رب العالمین، اس طریقے سے امام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہم قرأت پڑھتے ہیں۔ آپ 7 سال کی عمر میں 7 قرأتوں کے قاری بن گئے، حافظ بن گئے مخدوم اشرف سمنانی۔ تو 7 سال کی عمر میں بچہ مکتب میں بھی نہیں جاتا، باہر کھیلتے رہتا، مگر یہ علمی گھرانہ تھا، یہ باب العلم مولا علی اس کی گھرانے کا بچہ تھا، یہ شہزادہ رسول تھا۔ یہیں تک محدود نہیں بلکہ آپ کا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ 14 سال کی عمر میں آپ علم تفسیر، علم حدیث، علم منطق و فلسفہ، علم حکمت و تصوف، تمام علوم کو حاصل کر لیتے مخدوم اشرف سمنانی۔ آپ اپنے وقت کے محدث بن جاتے، مفسر بن جاتے، اور عالم دین بن جاتے، علم منطق کے امام بن جاتے، علم فلسفہ کے امام بن جاتے 14 سال کی عمر میں۔ اور 15ویں سال جب آتا تو آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا، تو سلطنت کی دور مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بٹھایا جاتا ہے، شاہی تخت پر آپ کو بٹھایا جاتا ہے مخدوم اشرف سمنانی کو۔ آپ نے اس تخت کے لیے انسانوں کی جانیں نہیں لی،
عورتوں کو بیوہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے وراثت میں ملا، آپ کے والد کے بعد آپ کو یہ چیز ملی۔ اور مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 سال تک سمنان کے تخت پر، اس کرسی پر آپ بادشاہ رہتے۔ آپ نے ظلم ستم کو مٹایا، آپ نے ہر طرف سمنان کی سرزمین پر انصاف کو پھیلا دیا، ہر طرف انصاف ہی انصاف نظر آتا ہے، انصاف کی لہریں دوڑتی نظر آ رہی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ آل رسول اس تخت پر بیٹھے ہیں، اور مخدوم اشرف سمنانی کہ دن میں رعایا کی خدمت کرتے اور رات میں اپنی آنکھوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ رات میں ایک حصہ عبادت کرتے ہیں، ایک حصہ سوتے۔ 10 سال تک آپ کا معمول رہا کہ آپ راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے، اپنے سر کو اللہ کے لیے جھکا دیتے، عبادت میں گزار دیتے 10 سال تک۔ مخدوم اشرف سمنانی بادشاہ ہونے کے باوجود بھی، آج کسی انسان کے پاس میں تھوڑی سی دولت آ جاتی تو انسان مغرور ہو جاتا، اللہ کی عبادت کرتے نظر نہیں آتا۔ بہت کم انسان ہوتے جو اللہ کی عبادت کرتے، رسول کی اطاعت کرتے، نہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز کی ضرورت ہے، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، بیلنس ہے، مگر اتنے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی رات میں اللہ کی عبادت کرتے 10 سال تک۔ آپ نے انصاف قائم کیا مخدوم اشرف سمنانی نے۔ تو جب 25 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ سے آ کر کہ تم ہندوستان پہنچ جاؤ، کہ تمہارے مرشد اور ولی کامل علاء الحق پنڈوی جو مالدہ کی سرزمین پر ہے، تم ان کے پاس پہنچ جاؤ، منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں آپ سے یہ فرمایا، آپ نے سلطنت کو ترک کیا اور ولایت کے اندر بہت اولیاء اللہ پیدا ہوئے، ولیوں کی جماعت میں بہت اولیاء اللہ پیدا ہوئے، مگر یہ 2 اولیاء اللہ ایسے جن کا مقام اور درجہ، جن کی شان اور مرتبہ ایسی کسی اور کو حاصل نہیں۔ ایک حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس نے بلخ کی بادشاہ چھوڑ کر فقر فاقی کی زندگی اختیار کی، فقیری اختیار کی، گودڑی اوڑھ لے اور سمندر کے کنارے جا کر بیٹھ گئے، حضرت ابراہیم بن ادہم۔ اور ایک حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے کہ جس نے 10 سال حکومت کر کے خود سے چھوڑ دی۔ چھوڑنے کے بعد آپ نے شرطیں نہیں لگائی کہ میں واپس آؤں گا یا یہ کروں گا یا مجھے یہ چیز دے دو، میں اپنے عہدے سے ہٹ رہا ہوں، مجھے یہ چیز کی تمنا ہے، یہ خواہش ہے۔ آپ نے یہ شرطیں آپ نے متعین نہیں کی، آپ نے خوشی سے اپنے بھائی کے سر پر حضرت سید عارف رحمۃ اللہ تعالی کے سر پر تاج شاہی رکھا اور ان کو سلطنت سونپی، اور آپ کھلے پیر نکل گئے، پیر میں چپل بھی نہیں پہنے، آپ کے قدموں میں کانٹے چوبتے، پاؤں میں چھالے آ جاتے۔ جب آپ سمنان کی سرزمین سے نکلتے یہ سفر کی تھکان محسوس نہیں ہوتی۔ آج اگر ہم تھوڑا سا چلتے، ٹرین کے اندر ہو اور پلین کے اندر ہو، ہمیں سفر کی تھکان محسوس ہونے لگ جاتی، مگر اتنے پیدل چلنے کے باوجود بھی پیر میں چھالے آ جاتے، اس کے باوجود بھی سفر کی تھکان محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اللہ والے تھے اور رسول سے محبت کیے، رسول کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، اور خوف خدا بھی اپنے دل میں بسا دیا، فنا فی اللہ ہو گئے، فنا فی رسول اللہ ہو گئے، اس لیے ان کو تھکان نہیں محسوس ہوتی تھی سفر کی۔ آپ جب اوج کی سرزمین پر پہنچے، حضرت جلال الدین بخاری جایان جاگشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جاؤ تمہارا حصہ وہاں پر ہے۔ حضرت جلال الدین بخاری جو اپنے وقت کے گو سے، وقت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جاؤ بنگال کی سرزمین پر علاء الحق پنڈی کے پاس تمہارا حصہ، وہ تمہارا انتظار کر رہے۔ وہاں سے چلتے ہوئے دیکھو کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا میں نہیں آئے، مگر حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھ رہے کہ ایک شخص خانہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، اتنا ہجوم ہے، اس کے باوجود بھی تیزی سے طواف کرتے چلے جا رہا ہے۔
تو آپ یہ سوچنے لگے کہ جسم ہے یا روح ہے طواف کر رہی اتنی تیزی سے؟ تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت ابن العربی نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام ابو بکر سبتی ہے۔ ان سے پوچھا کہ اس زمانے کا غوث کون ہے؟ تو ابو بکر سبتی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس زمانے کا غوث میں ہوں، اور میرے بعد جلال الدین بخاری ہے، اور ان کے بعد مخدوم اشرف سمنانی ہے۔ ابھی 50 سال 100 سال پہلے دنیا میں آئے نہیں، پہلے بشارت سنا دی جا رہی ہے، یہ ہمارے مخدوم اشرف سمنانی ہے۔ اور آپ کا مقام و مرتبہ میرے دوستوں کہ دیکھو کہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو نوازا، آپ کو 4 لقمے کھلا دیا، تو آپ کو شریعت بھی عطا کر دیا، طریقت بھی، معرفت بھی، حقیقت بھی، سارے جام پلا دیا علاء الحق پنڈوی نے۔ اور جو محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے جو خرقہ آیا تھا وہ بھی خرقہ پہنا دیا، وہ بھی تبرکات عطا فرما دیا۔ آپ کے پیر مرشد نے بتایا کہ تمہاری خمیر یہ زمین سے، یہ تمہارا خمیر جہاں سے بنا وہ زمین یہ ہے، بتا دیا بیٹھے بیٹھے، جہاں پر آج مزار شریف ہے مخدوم اشرف سمنانی کا۔ تو آپ نے بہت سے جگہوں کا سفر کیا مخدوم اشرف سمنانی نے، اور آپ کی ذات ایسی ہے کہ جب آپ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے آستانے پر آپ نے اپنا خیمہ الگ لگا کر چلا کیا تو آپ کی پیشانی سے پسینہ نکل رہا ہے اور پیشانی روشن ہے، اور لوگ دیکھنے کے لیے گئے آپ کے جو خلف اکبر اور فرزند، جس کو آپ نے اپنا فرزند فرمایا، جو آپ کے بھانجے تھے حضرت عبد الرزاق نور العین، دیکھنے گئے، فرمایا کہ یہ کیا چیز دیکھ رہا ہوں میں آپ سے کہ آپ کی پیشانی سے پسینہ نکل رہا ہے اتنا، اور آپ کی پیشانی روشن۔ تو مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں کہ ہزاروں اولیاء اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں غوثیت، اس زمانے کا غوث ہونے کی دعا کی کہ اللہ ہم کو یہ مقام عطا فرما۔ اللہ نے مجھے وہ مقام عطا فرما دیا۔ کہاں پر؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے آستانے پر وہ مقام عطا فرما دیا۔ آپ وہاں پر خیمے کے اندر آپ جب وظائف میں، اوراد و وظائف میں مشغول تھے۔ میرے دوستو، آپ جب جون پور کی سرزمین پر آئے تو ایک بزرگ تھے، کون؟ جسے دنیا صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ بزرگ کے بہت سارے مرید تھے۔ جب مخدوم اشرف سمنانی کی جب وہاں تشریف آوری ہوئی تو سارے لوگ مرید ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ سے دین اسلام کی باتیں سیکھ رہے ہیں اور آپ بتاتے جا رہے ہیں۔ تو ہر انسان کے اندر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان کے اندر فطرت انسانی ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ ہے کہ یہ یہاں پر میں ہی رہتا ہوں، کوئی دوسرا آ کر کچھ کرے کیسے برداشت ہوگا؟ مگر وہ اولیاء اللہ کی ذات ہے۔ مگر کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا میرے دوستو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کبیر الدین مولانا ہے، تو کبیر الدین مولانا نے خواب دیکھے کہ ایک سرخ بال والے بزرگ ہیں اور جن کے چہرے سے روشنی ہے، اور جو مسکراتے ہیں تو انار کی جیسی سرخی آ جاتی جس کے چہرے پر، اور وہ مرشد کہہ رہے مجھ سے مرید ہو جاؤ۔ تو جب مولانا کبیر الدین صاحب ان کے پاس گئے، کن کے پاس؟ چراغ ہند صدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، ان کی محفل میں مرید ہونے کے لیے، دیکھ کر واپس آ گئے محفل سے اٹھ کر۔ لوگوں سے کہا کہ میں نے جس بزرگ کو خواب میں دیکھا، جس نے مجھ سے فرمایا میں تمہارا مرشد ہوں، یہ وہ نہیں بلکہ دوسرے ہیں۔ جب مخدوم اشرف سمنانی کے پاس گئے، فوراً دیکھ کر ان کے قدموں میں گر گئے اور مخدوم اشرف سمنانی کے مرید ہو گئے میرے دوستو۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ جب لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے دربار سے اٹھ کر، آپ کی محفل سے اٹھ کر وہاں پر چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جوانی کے عالم میں ان کا انتقال ہو جائے گا۔ جب کبیر الدین مولانا سے لوگوں نے بتایا کہ جب صدر الدین چراغ دہلوی نے یہ بات کہی، چراغ ہندی نے یہ بات کہی تمہارے بارے میں، تو انہوں نے مخدوم اشرف سمنانی سے فرمایا، تو مخدوم اشرف سمنانی نے فرمایا کہ تم کبیر ہو، کبیر کا مطلب بوڑھا ہوتا ہے، تم بوڑھے ہو کر مرے ہوں گے۔ مگر مراقبہ کیا تو مخدوم اشرف سمنانی نے فرمایا کہ ان کی بات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور دونوں کی بات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔
جب انہوں نے کہا کہ مخدوم اشرف سمنانی نے کہ تم بھی کچھ کہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا کر دے گا. یہ تصرف یہ اختیار دیکھو نبی کی اولاد کا کیا فرما رہے کہ تم بھی اپنی زبان سے کچھ کہو اللہ پورا کر دیں گا. یہ تصرف اختیار نبی کی اولاد کا تو نبی کا کیا ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہم میرے دوستو. تو انہوں نے کہا مولانا کبیر الدین صاحب نے کہا کہ وہ بزرگ اللہ کے ولی ہے, انہوں نے جو کہہ دیا میں کیا کہوں ان کے بارے میں تو بس اتنا ہی کہتا. انہوں نے جو میرے بارے میں کہا کہ میں جوانی میں مر جاؤں گا, ان کا بھی یہ حال ہو جائے, یہ حال ہو جائے میرے دوستو. تو وہ 25 سال کی عمر میں بوڑھے ہو گئے. ایسا لگتا تھا مولانا کبیر الدین صاحب کہ 90 سال کے بوڑھے ہو گئے. اللہ نے ساری 90 سال تک جو انسان کو لطف دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ, وہ سارے لطف اللہ نے ان کو عطا فرما دیا. وہ بوڑھے ہو گئے, دانت گر گئے اور ڈنڈا پکڑ کر چل رہے. اور ان کے 5 سال پہلے ان کے 25 سال ہونے سے پہلے 25 سال کی عمر میں انتقال ہوا, تو اس سے 5 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. کس کا؟ چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدر الدین جسے کہا جاتا ان کا. میں وقت کے دیکھتے ہوئے ایک بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ دیکھو جب مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی محفل کو آپ نے انعقاد کیا مسجد کے اندر, تو سارے لوگ جمع ہونے لگے. تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا بہر سے یا کچھ کہا, کنہوں نے؟ صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. تو محفل کے اندر گرمی ایسا لگ رہا ہے کہ آگ کے گولے گر رہے ہیں کہ سارے لوگ اس کو برداشت نہیں کر رہے, لوگ اٹھ کر چلے جا رہے مخدوم اشرف سمنانی کی محفل سے. کچھ ہی لوگ بیٹھے. مخدوم اشرف سمنانی آلے رسول ہے, انہوں نے فرمایا کہ چراغ کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے. تو مخدوم اشرف سمنانی نے ان کے پاس لوٹا رکھا ہوا تھا پانی کا, اس میں سے تھوڑا سا اپنے ہاتھ میں لے کر ہتھیلی میں لے کر آپ نے ایسا چھڑکنے کے بعد ماحول ٹھنڈا ہو گیا. اور وہ سواری سے چل رہے تھے, کون کدھر سے آ رہے تھے؟ صدر الدین چراغ ہند. وہ سواری سے گر کر پانی میں گر جاتے, ڈوبنے لگتے پانی میں. اپنے سلسلے کے سارے بزرگوں سے مدد مانگتے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی مدد مانگتے. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاریخ گواہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مدد کے لیے تشریف لاتے. میرے نبی فرماتے ان بزرگ سے کہ تمہارے شہر میں مہمان آیا اور مہمان کے ساتھ ساتھ وہ میرا بیٹا بھی تھا, تم نے اس کے ساتھ غلطی کی, تمہاری غلطی ہے, تم نے اس کا خیال نہیں کیا, تم نے اس کا لحاظ نہیں کیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, مدد کے لیے آ گئے. اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ کہا مدد کے لیے آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کے سلسلے کے سارے بزرگوں نے مخدوم اشرف سمنانی کے پاس آ کر معافی مانگے کہ آپ معاف کر دو, ان کی غلطی ہو گئی. اور وہ بزرگ بھی جو صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخدوم اشرف سمنانی کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگے اور پوری زندگی ان کی تعظیم و توقیر کرتے لگے رہے. پوری زندگی آپ نے ان کی تعظیم میں گزار دی. یہ ہمارے مخدوم اشرف سمنانی